دوسرے کام کریں گے، گالیاں دیں گے، غیبتیں کریں گے، اگر زبان پر نہیں آئے گا تو اللہ نہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے امی امی، اس کی امی پوچھتے چاکلیٹ لے، پھر کہتا ہے امی بیٹا آئس کریم لے، پھر کہتا ہے امی بیٹا باہر لے کر جاؤں، وہ امی امی کرتا ہے، اور اس کی ماں پوچھتی بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ جب آپ کہو گے اللہ اللہ، اللہ پوچھے گا میرے بندے تجھے کیا چاہتا ہے؟ بولے ذکر اللہ۔ یہ مکی دور میں بات بتائی، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ آپ یہاں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کریں گے آسمانوں میں، فرشتوں میں، شیخ پورے کے فلاں گھر میں فلاں کا بیٹا آپ کا ذکر کر رہا ہے، فرشتے بتائیں گے تو اللہ اپنی مجلس میں آپ کا ذکر کریں گے، اور یہ دنیا اللہ کے نام کی بنیاد پر قائم ہے۔ آج اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں۔ سہارنپور میں 100 بچے ہیں جو شراب پی کر مر چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو لاغر ہو چکے ہیں۔ اس کو کون روکے گا؟ اس کو بھی اللہ کا نام روکے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں اللہ کا نام بیٹھ کر لیں گے تو میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کے گھر سے شراب ختم ہوگی، آپ کے گھر سے چٹا ختم ہوگا، آپ کے گھر سے بے پردگی ختم ہوگی، آپ کے گھر سے سود ختم ہوگا، آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہوگی، آپ کے گھر سے اختلاف ختم ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گھروں میں لڑائیاں ہیں، اللہ کا نام، اللہ کا نام جوڑتا ہے، اللہ کا نام میٹھا ہے، اللہ کا نام محبت بھرا ہے، اللہ کے نام میں پوری دنیا، زمین و آسمان، جنت اس اللہ کے نام ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھو اور کہو اللہ۔ ایک صاحب تھے غیر مسلم، وہ کہتے تھے یا صنم یا صنم یا صنم، ان کے بت کو پکارتے ہیں۔ ایک مرتبہ صنم کہتے کہتے ہیں ان کی نیند آ گئی، ان کی زبان سے نکلا یا صمد، غیب سے آواز دی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگا؟ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ یہ آپ کا نام نہیں لے رہا تھا، میں تو اپنے بت کا نام لے رہا تھا، اس کو نیند آئی دھوکے سے یا سمت نکل گیا۔ تو فرما میں بھی جانتا ہوں، مگر اس میرے بندے نے میرا نام لیا تو چاہیے، چاہے دھوکے سے لیا، اس لیے اللہ کا نام تو آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں، حالات پلٹیں گے، انقلاب آئے گا، اللہ حالات میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ سورہ اس میں فرمایا بنی اسرائیل میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ومن اللیل فتہجد بہ، تہجد پڑھو۔ بتاؤ کون پڑھتا ہے؟ بتاؤ۔ اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں، عام طور پر گاؤں میں 7:30 پونے 8 بجے نماز، ارے 9 ساڑھے 9 10 بجے آدمی بستر پر گیا، 11 12 1 2 3 4 5 بجے تک، 4:30 بجے تک 6.5 گھنٹے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی کسی کی۔ پیغمبر کو کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّد، تہجد میں کھڑا ہو جاؤ۔ بس اخبار کیا ہو رہا ہے یار، او ہو یار میرا دل بیٹھا جا رہا، کہاں بیٹھ رہا تیرا دل؟ مجھے وہ کیا پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ کے ہاتھ کا ہاتھ کٹ جائے پھر اللہ کرم کیجئے، پھر پتہ لگتا ہے پریشانی کا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَد بِهِ، تہجد پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور پھر آگے فرمایا وہی جو سورہ العنکبوت میں بات فرمائی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن پاک سے جڑ جاؤ، چھوڑ دو سب چیزوں، امت قرآن پاک سے جڑ جائے گی تو انقلاب آئے گا۔ میں آپ سے پوچھوں عید کے بعد سے اب تک آپ میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ بتاتا اور معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہو گئے تاریخ قرآن۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ قرآن پاک تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جہاں گئے لوگوں نے سر پر بٹھا لیا ان کو۔ افریقہ کے جنگل میں گئے تو جنگلوں نے، جنگل کے جانوروں نے ان کو راستے دے دیے، دریاؤں میں انہوں نے گھوڑے ڈالے تو دریا خشک ہو گئے۔ آپ چومین کھائیں گے، موموز کھائیں گے، شراب پیئیں گے، ہپی بال رکھیں گے کہ مولوی صاحب مجھے بہت ہو، ارے جن سے آپ کا مقابلہ جن کو آپ سمجھتے ہیں آپ ان کی تہذیب چھوڑ دو۔ میں نے کہتا ہوں بائیکاٹ کرو فلاں چیزوں کا، ان کی تہذیب۔ نبی کا طریقہ معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے محرم کا روزہ یہود رکھا کرتے تھے، آقا نے فرمایا میں 2 رکھوں گا، ان کی مخالفت ہے۔
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کیا مطلب ہے؟ آپ پوچھے کس سے؟ یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، کہا میں دو رکھوں گا مخالفت میں، آپ ان کی تہذیب چھوڑ دو، کپڑے ان جیسے، بال ان جیسے، کھانا ان جیسا، چلنا پھرنا ان کے طریقے کا۔ اگر میری قاری عثمانی صاحب سے لڑائی ہو جائے تو میں کہوں گا میرا نہیں، میرے بیٹی کی شادی کا پیغام عثمانی صاحب کو نہیں پہنچے گا، میری ان سے لڑائی، میری ان سے دشمنی ہے، یہ میرے گھر نہیں آئیں گے، میری ان سے لڑائی۔ مگر ہماری لڑائی کب ہوتی ہے؟ جن کو ہمارے تھپڑ مارے۔ دین کی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سٹے لگاتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی ہماری لڑائی نہیں، ہمارا دوست ہے۔ طلاق دے رکھی 3 مرتبہ، پھر بیوی رکھ رہا ہے اس کے گھر میں کھانا کھانے جا کر۔ ہماری لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے کو تھپڑ مارتا ہے، یار یہ بہت خطرناک آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، حضرت علی ایک یہودی کے اس پر بیٹھے، سینے پر بہت مشکل سے بیٹھے، تو اس نے تھوک دیا آپ کے، تھوک، آپ نیچے اتر گئے۔ اس نے کہا یہ معاملہ ہے، بہت دیر کے بعد تم نے مجھ پر قابو پایا، اور جب قابو پایا تو تم نیچے اتر گئے، تم مجھے مار سکتے تھے۔ سنو بات، سنو، تو فرمایا کہ پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اور جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو اس میں میرا نفس شامل ہو گیا، میں اپنے لڑنے لگا۔ پھر میں نے کہا میں اپنے لڑنے لگا کہ اچھا ایسا ہے اسلام، جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ لو میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ تو قرآن پاک سے جوڑن بچوں، اس شے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، رات میں اٹھ جائیں 4 بجے اور نیت باندھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین عبس وتولا ان جاءہ العامى، کوئی گزرے، ارے قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی، ارے کہا موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور موبائل دیکھتے دیکھتے اٹھتے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا، صورتوں سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، انقلاب حقیقت سے آتا ہے۔ 1000 شیر کی تو شیر آپ وہ یہاں لے آئے تصویریں، ایک چھوٹے سے بچے ان کو توڑ ڈالیں گے، اور ایک بیمار شیر، کمزور شیر، لنگڑا شیر پنجرے میں ہو تو بڑے بڑے لوگ ڈر جائیں گے، اس کی ضرورت۔ تو فرمایا قرآن پاک سے، اور پھر فرمایا اگلے نمبر پر ربی ادخلنی مدخل صدق، دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں مانگو۔ میں دلی گیا ابھی تو ایک مسجد میں پتہ لگا، میرے جاننے والے ہیں رحمانی برادری کے لوگ، بہت کاروباری لوگ ہیں، 10:30 سے 11 بجے تک آیت کریمہ کا وظیفہ اور دعائیں۔ عام میں کون کرتا ہے؟ پھر جھوٹی محبت سے کوئی فائدہ؟ بتاؤ کون کرتا ہے؟ عام میں کسی نے کیا؟ میں نے دیکھا روزہ رکھا، لوگوں نے جمعیت کا وہ آیا بھائی روزہ رکھو، کسی نے رکھا روزہ؟ اجی مول صاحب دل بہت کچھ نہیں بیٹھا جا رہا بھائی، کام سب چل رہے ہیں، ڈی جے بج رہے، سارے کام ہو رہے بڑھے والے، منڈے ہیں، جوڑے ہیں، اور بگھی پر لڑکے گھوم رہے ہیں دولہے، اور ہماری بچیاں دلہن بن رہی ہیں اور 25 ہزار کے لہنگے پہن رہی ہیں۔ کیا وہ ہے جو مفتی صاحب نے شعر پڑھا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر روبیاں، کہاں درد دل ہو؟ تو کہ ہم پڑھتے ہیں بھائی، اور صدقہ نکالتے بھائی، صدقہ نکالو مظلوموں کے لیے، فلسطین کے عوام کے لیے صدقہ نکالو بھائی، یہاں دے دو کسی کو، ان کو فیض ہوگا، نکالے چارہ نے۔ پھر کیا ہے؟ کہاں وہ مسلمان تھا کہ اگر ایک پاؤں میں کانٹا چبھتا تھا اس کو مشرق میں، تو مغرب کا مسلمان اس کانٹے کی چبھن کو محسوس کرتا تھا؟ بلکہ مسلمان نہیں، اگر دنیا کے صحیح سچے انسان کسی پریشانی سے دوچار ہوتے تھے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا۔ اب کہاں چلی گئی وہ چیزیں؟ اب آپ کہتے ہیں آپ پڑھیں گے، اخبار پڑھیں گے، یار کیا ہو رہا موبائل میں، فلاں چیز آ رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا باتوں سے، سننے سے کچھ نہیں ہوتا، انقلاب عمل سے آتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ اس لیے بھائی کچھ تو کر لو، 2 رکعت پڑھ لیا کرو روزانہ، چلو 2 دن میں پڑھ لیا کرو 2 رکعت، کچھ صدقے کے پیسے دے دیا کرو ان کے نام کے، 10 روپے 5 روپے، ایک مٹھی آٹے کی دے دیا کرو، روزہ رکھ لو ایک آدھ۔ ہمارے بڑے علماء کی اپیل آئی ہے، جو ہم ان کی تہذیب ہے اس تہذیب کو چھوڑ دو، قرآن پاک لے کر بیٹھ جاؤ، دعائیں کرو گھروں میں بیٹھ کر، آیت کریمہ پڑھ لیا کرو، کچھ تو کر لو تاکہ کچھ اللہ کی یہاں جواب اگر ہو، سوال
پوچھا جائے تو کوئی جواب دیا جا سکے؟ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے بھائی دوسری چیز یہ ہے. اور بھائی تیسرا نمبر کی چیز یہ ہے بھائی کہ جو آپس کے گاؤں کے حالات ہیں یہاں کمیٹیاں بناؤ, ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. شراب ہے, سٹا ہے, رسم و رواج ہے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اور اپنے علاقوں میں یہاں بیٹھے لوگ, ہمارے بہت سے دوست بیٹھے ہیں, اپنے علاقوں میں علماء کو بلاؤ, ان کے بیانات کرو. بڑا کام مستورات میں فلا جگہ ان کے بیان ہونے چاہیے. اور جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, انٹر, ہائی اسکول, نیٹ کی تیاری بچے کر رہے ہیں, ان کو مدرسوں جوڑ دو, مسجدوں سے 1 گھنٹہ قاری تصور کے بعد قاری قربان بیٹھے ہیں, قاری کلیم بیٹھے ہیں, اور دوسرے ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں, مولانا سرتاج صاحب ہیں, مشورہ کریں. یہ لڑنے کا وقت نہیں, اتحاد کے ساتھ کام کرنے کا وقت. ہمیں کیسے کرنا کہ ان بچوں کی تعلیم کیسے ہو سکے؟ اگر نہ کیا گیا نا یہ تو 9 لاکھ کے قریب بچے جو دین چھوڑ چکے, 9 لاکھ کے قریب دکھا. اور کیسے چھوٹا پہلے ان کے ہاتھوں میں کیا آ گئے, دھاگے آ گئے, ماتھوں میں تیرک آ گئے. کیا ہوا؟ اور دوسری چیزیں آ چکی. یہ کیوں آئی؟ یہ پہلے آدمی کا دماغ بدلتا, کیا ہے اسلام, کیا ہے ملازی, کیا ہے رحل, کیا ہے قرآن پاک, اس کی ناقدر ہوتی. جب دماغ میں تبدیلی آتی ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ دماغ کی تبدیلی کے بعد جب ذہن مرتد ہوتا ہے, پھر انسان کے اعمال مرتد ہوتے ہیں. بال بدل گئے, کپڑے بدل گئے, بات کرنے کا طریقہ بدل گیا. آپ دیکھ لو, مجھے پورے شیخ پورے میں بتا دو کہ کسی دکاندار کے یہاں لکھا ہو کہ اسلامی بالی ہے, مولانا اشرف تشریف لے آؤ, مولانا اشرف صاحب آ جاؤ, مہمانوں کو لے تشریف لے آؤ. مولانا اشرف صاحب کا جیسے اعلان ہوا, اب ان کا بیان ہوگا, ان کی حضرت تشریف لے آؤ, تشریف لاؤ. آپ دیکھ لیجئے, بتا دیجئے کہ بھائی اسلامی بال کسی کے ہو. ہمارے بچے بات کرتے کیا آئل لو, کیا آئل ہے کہ ٹھیک ہوں, الحمدللہ کہنا بھول گئے. جزاک اللہ کو کہہ دیں, جی ہاں جزاک اللہ بول گئے, ماشاءاللہ, ارے ماشاءاللہ تو ملا لوگ کہتے ہیں بچے. انشاءاللہ, ارے ہو, یہ تو انشاءاللہ مولوی لوگ کہتے ہیں. سبحان اللہ, اب قاری صاحب کہو سبحان اللہ, زور زور سے کہو, کون کہہ رہا تھا؟ انا للہ, بسم اللہ, اللہ اکبر. یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہیں. اس لیے جو ارتداد آیا ہے, پہلے ذہن مرتد ہوا, پھر آدمی کے اعمال مرتد ہوئے, آدمی کا لباس بدلا, بال بدلے, کھانے کا طریقہ بدلا, چہرہ بدلا, کپڑے پہننے کا انداز بدلا. پھر کیا ہوا کہ اندر کی پوری دنیا بدل گئی. اور ایمان کو معمولی چیز نہیں ہے. میرے مکان کو کوئی تھوڑی گیٹ توڑ دے, مجھے کتنی پریشانی ہوتی ہے. آپ کی کار کھڑی ہوئی ہو اور آپ کی کار کو کوئی تھوڑا ہو کر دے, آپ کو کتنی دقت ہوتی ہے کہ میری کار کو خراش لگا دی. ایمان کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پورا مکی دور 13 سالہ ایمان کی محنت سے لگ رہے تھے. حضرت سمیہ کے حالات پڑھو, حضرت خباب کے پڑھو, حضرت بلال کے پڑھو, حضرت صہیب کے پڑھو, حضرت ابوذر غفاری کے پڑھو, آپ رونے لگے. اس لیے بھائی غور کر لو, دیکھ لو. میں نے 3 باتیں پیش کی. اس مدرسے کی قدر و قیمت کو پہچانو. دوسری میں جو اس وقت کے عالمی حالات ہیں, اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں, میں نے بتا کیا کرنا. اور آپ کوئی کام نہیں کرتے بھائی, 2 رکعت پڑھ لو, دعا کر لو, کچھ صدقہ نکال دو, قرآن پاک کو لے کر بیٹھ جاؤ, تہجد میں کھڑے ہو جاؤ, روزہ رکھ لو اور پر امید رہو. اور تیسری بات میں نے بتائی, اگر اس ماحول کو بچانا چاہتے ہو تو شیخ پورے کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں سب مل جل کر بیٹھیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا, وہ چھوٹے بچے ہوں, اسکولوں میں پڑھتے ہوں, کالجوں میں پڑھتے ہوں, یا کام کرتے ہوں بچے, ان کی تعلیم و تربیت کا نظام بنا لو. نہیں تو حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما توفیق اللہ.